الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة اور اگر ہے وہ تنگ دست پس مہلت دے دینی ہے اس کے آسودگی تک وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور یہ کہ اگر تم صدقہ کر دو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو وَاتَّقُوا يَوْمًا اور ڈرو اس دن سے ترجعون فِيهِ إِلَى اللَّهِ جس دن میں تم سب کے سب لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ پھر پورا دے دیا جائے گا بدلہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا آمنت باللہ وبآیاتہ میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں اس سے پہلے سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے
جو احکامات بیان فرمائے ان کا ذکر تھا، اور سودی معاملات میں سودی احکامات کے نزول کے بعد بنو ثقیف کا بنو مغیرہ کے ساتھ جو سودی معاملات اور لین دین تھے، اور انہوں نے جب ان سے مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا کی آیات نازل فرمائی۔ اس کا شان نزول آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اب سود کی حرمت کے نزول کے بعد جو پہلے سودی رقم باقی رہ چکی ہے اس کا مطالبہ نہ کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو اور اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو پھر دوسری صورت میں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے پھر اعلان جنگ ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد بنو ثقیف والے اور باقی جو مسلمان جن کا زمانہ جاہلیت کے اندر سودی لین دین تھا اس سے توبہ طائب ہو گئے۔ اب بنو ثقیف کی جو اصل رقم تھی، رأس المال تھا بنو مغیرہ کے ذمے، تو بنی ثقیف والوں نے مطالبہ کیا کہ سودی رقم تو ہم وصول نہیں کر رہے، لیکن جو ہمارا اصل رأس المال ہے، اصل سرمایہ ہے، وہ ہمیں فوراً لوٹا دو۔ تو بنو مغیرہ والوں نے ان سے درخواست کی کہ اس وقت ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ ہمیں مہلت دے دیں، اور جب فصل تیار ہوگی، پک جائے گی، تو آئندہ فصل کے پکنے پر ہم آپ کی ساری رقم جو ہے ادا کر دیں گے۔ اس پر بنو ثقیف والوں نے سختی دکھلائی اور کہنے لگے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، جب ہم نے سود ترک کر دیا تو رأس المال ابھی ہمیں دے دیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو تم اسے مہلت دے دو۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر تم کسی کے ساتھ قرض کرو، تم سے کوئی آدمی قرض لے لیتا ہے اور ایک میعاد مقرر ہو جاتی ہے، مدت مقرر کر دیتے ہو، اس مقررہ مدت پر، مقررہ میعاد پر اگر وہ آدمی قرض واپس نہیں لوٹا سکتا تنگ دستی کی وجہ سے، تو اس صورت کے اندر تم اسے مہلت دے دو، اور جس طرح کے ظالمانہ نظام تھا سود کا کہ جب میعاد پوری ہو جاتی اور مقررہ میعاد کے اوپر، مقررہ وقت کے اوپر قرض واپس نہیں کیا جاتا تو وہ اس کے ساتھ سود کو ملا کر کے پھر سود در سود کی رقم لگا دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم جو تنگ دست لوگ ہیں ان کے ساتھ اخلاق کریمانہ کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے اوپر رحم کرو۔ اگر وہ تنگ دست ہوں فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو تم انہیں مہلت دے دیا کرو جب تک کہ انہیں آسودگا حالی نصیب نہ ہو جائے، ان کے حالات اچھے نہ ہو جائیں، وہ دینے کے قابل نہ ہو جائیں، اس وقت تک انہیں مہلت دے دو۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں
بے شمار فضائل بیان فرمائے کہ جو آدمی کسی قرض دار کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرے یا سرے سے اس کا قرضہ معاف کر دے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں کیا اجر اور ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، من انذر معسرا، کہ جو آدمی کسی تنگ دست کو سہولت اور آسانی دے دے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس دن کے اندر آسانی پیدا فرمائیں گے اور اس دن میں اس کو اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے بغیر کوئی دوسرا سایہ موجود نہ ہو۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی تنگ دست کے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرما دے، جو اپنے قرض دار کے لیے سہولت اور آسانی کا راستہ پیدا کر دے، تو فرمایا کہ جتنی رقم اس نے اس کو قرضے کے طور پر دی ہوگی، ہر دن کے اوپر اس رقم کے برابر اسے صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اسے دو گنا دوہرا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے آپ سے یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرض دار کو مہلت دے دی تو ہر دن اس کے قرضے کے بقدر اسے صدقے کا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اسے دوہرا اجر، ڈبل اجر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب تک کوئی آدمی اپنے کسی قرض دار کو مہلت دیتا ہے، مدت مقررہ تک کسی کو قرضہ دیا، میعاد مقرر کر دی، تو اس میعاد تک ہر دن کے اوپر اللہ رب العزت اس کے قرضے کے بقدر اسے اجر و ثواب دیتے ہیں صدقے کا۔ اور جب میعاد پوری ہو جائے اور میعاد پوری ہونے کے بعد اب اس کو وہ جتنے دن مزید کی سہولت دے گا تو میعاد کے بعد اسے دوہرا اجر اور دوہرا ثواب جو ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ جتنی اس کی رقم قرضے کے اندر ہوگی اس سے ڈبل جو ہے ہر دن کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی آدمی تمہارا قرض دار جو ہے وہ تنگ دست ہے تو اسے اس کی سہولت تک، اس کی آسودہ حالی تک اسے مہلت دے دو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر بالکل ہی معاف کر دو، اس کا قرضہ اسے چھوڑ دو، تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک آدمی کے ذمہ قرض تھا، جب بھی میں قرض کی رقم کی وصولی کے لیے اس کے گھر جاتا وہ چھپ جاتے، سامنے نہ آتے۔ ایک دفعہ میں رقم وصول کرنے کے لیے ان کے گھر گیا تو ایک بچہ گھر سے باہر نکلا۔ میں نے پوچھا اس سے کہ تمہارے والد موجود ہیں؟ نے کہا گھر میں موجود ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زور سے آواز لگائی کہ فلاں، مجھے معلوم ہو گیا کہ تم گھر کے اندر موجود ہو اور باہر آؤ، مجھے جواب دو۔ وہ آدمی باہر آیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں مجھ سے چھپتے تھے، میرے سامنے کیوں نہیں آتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں نادار ہوں، میرے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے رقم موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں چھپتا تھا، شرمندگی کی وجہ سے کہ میں آپ کے سامنے کس طرح سے آؤں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعی تم تنگدست ہو، قسم اٹھاؤ۔ تو انہوں نے قسم اٹھا کر کے کہا کہ میں تنگدست ہوں اور میرے پاس رقم ادا کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔
اور فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو آدمی اپنے کسی قرضدار کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرے جبکہ وہ تنگ دست ہو تو اللہ رب العزت اسے اس دن اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے جس دن اللہ کے سائے کے بغیر کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے ماذا عملت لی فی الدنیا، تو نے دنیا کے اندر میرے لیے کیا عمل کیا ہے اور کیا عمل لے کر کے آج یہاں پر آئے ہو؟ تو وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے دنیا کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا، من مثقال ذرۃ ارجوک بہا، ایک ذرہ برابر بھی میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں نے آپ کے لیے کیا اور آج اس عمل کو آپ کے سامنے پیش کر کے اس سے میں جزا کا بدلے کا طالب بنوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ پھر یاد کرو، پھر فرمایا جائے گا کہ پھر یاد کرو، وہ انکار کرے گا۔ 3 مرتبہ جب اس بات کو دہرایا جائے گا تو تیسری مرتبہ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ اور تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے مجھے مال اور دولت سے نوازا تھا اور میں تجارت کیا کرتا تھا، لوگ میرے پاس آتے تھے مجھ سے ادھار لے کر کے قرض لے کر کے جاتے تھے، تو جو لوگ مجھ سے ادھار لے کر کے جاتے میں ان کے ساتھ سہولت اور آسانی والا معاملہ کرتا تھا۔ اگر کوئی آدمی وقت مقررہ پر میرا قرض میرا ادھار واپس نہ کرتا تو میں اس کو اور مہلت دے دیتا تھا، اور جو لوگ عیالدار ہوتے تھے ان کے اوپر میں تنگی نہیں کرتا، جو غریب ہوتے تھے میں ان کو بسا اوقات معاف کر دیتا تھا، تو میں ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرتا تھا۔ تو رب العالمین فرمائیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں تمہارے لیے سہولت اور آسانی پیدا کروں، اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی فرماتے ہیں خالد بن ولید کی میں اپنے باپ کے ساتھ کتابی ہیں، فرماتے ہیں کہ طلب علم کے لیے نکلے میں اور میرا والد کہ ہم انصار کے پاس جاتے ہیں، صحابہ کے پاس جاتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ تو راستے میں ایک صحابی سے حضرت ابو یسرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، غصے میں تھے، ان کے ساتھ ان کا غلام تھا، ایک رجسٹر غلام کے ہاتھ میں تھا، مالک اور غلام دونوں کا ایک ہی لباس تھا۔ تو میرے والد نے کہا کہ چچا آپ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں، غصے میں لگ رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ہاں سنو، فلاں آدمی کا ذمہ میرا قرض تھا، اور جب بھی میں قرض کی رقم کی مطالبے کے لیے ان کے گھر جاتا وہ چھپ جاتا، آج بھی جب میں اس کے گھر گیا میں نے سلام کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ ایک بچہ اتنے میں باہر آ گیا، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے۔ میں نے آواز لگائی کہ اے فلاں، مجھے معلوم ہو گیا کہ تم گھر کے اندر اور کہاں چھپے ہوئے ہو، باہر آؤ۔ وہ باہر آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں چھپ رہے تھے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس آپ کے قرضے کی ادائیگی کے لیے گنجائش نہیں تھی، آپ صحابی رسول ہیں، تو میں اس لیے چھپ رہا تھا کہ اگر میں آپ کے سامنے آؤں گا تو مجھے کوئی جھوٹا عذر بنانا پڑے گا، کوئی جھوٹا وعدہ کرنا پڑے گا، تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے، اس جھوٹ سے بچنے کے لیے میں چھپ رہا تھا۔ میں نے اسے قسم دی 3 مرتبہ، اور تینوں دفعہ اس نے قسم اٹھا لی کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کی رقم ادا کر سکوں، اور اسی غربت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے رجسٹر سے اس کا نام کاٹ دیا اور اس کو کہا کہ یہ رقم میں نے معاف کر دی، اگر تمہارے پاس گنجائش ہو تو دے دینا، ورنہ یہ
تمہارے لیے معاف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری دونوں آنکھوں نے دیکھا، میرے دونوں کانوں نے سنا، اور میرے دل نے یاد کیا اور خوب اچھے طریقے سے یاد کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انذر معسرا، کہ جو آدمی کسی تنگ دست کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرے گا، اذلہ اللہ یوم لا ذل الا ذلہ، تو رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے، جبکہ اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر تمہارا کسی کے اوپر قرض ہو تو تم اپنے اس قرضدار کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر سرے سے معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ بظاہر تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر سرے سے اس نے اپنا رأس المال بھی چھوڑ دیا، اصل رقم بھی چھوڑ دی، تو اس کے لیے گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا کہ جو اس کا مال تھا وہ کم ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، بلکہ اگر سرے سے تم اس قرضدار کو معاف کر دو گے جس کے پاس تمہارا قرض ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جب آنکھیں بند ہوں گی اور آخرت کے اندر آنکھیں کھولیں گی تو اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ کس قدر تمہارے حق میں بہتر تھا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور آخر میں سود کی بحث کو سمیٹتے ہوئے یہاں پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا کہ اے مسلمانوں، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے، حرام کا ارتکاب کر رہے ہو، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کر رہے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارا یہ عمل اسی طریقے سے پوشیدہ رہے گا۔ ایک دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی اچھا عمل لے کر کے جائے گا اس کے سامنے اس کو پیش کر دیا جائے گا، اور جو ایک ذرہ برابر بھی کوئی برائی بدی لے کر کے جائے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تو اس دن جس بندے نے جو بھی عمل کیا ہوگا، اچھا عمل یا برا عمل، اس کا ہر عمل اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور آج کل اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جدید دور ہے، ہر چیز جو ہے آپ دیکھتے ہیں موبائل کے اندر ویڈیو جو ہے موجود رہتی ہے، تو فرمایا کہ ہر چیز تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اچھا عمل ہے تو اس کے اوپر اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور برا عمل ہے تو اس کے اوپر سزا دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ کوئی اچھا عمل کرے اس کو بدلہ نہ ملے، یا کوئی برا عمل کرے اور وہ سزا سے بچ جائے۔ جو بھی جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اسے جزا یا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔